إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 117 میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 127 سے شروع کریں گے. سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر اور ان کی امت پہ جو حالات آئے، فرعون کی طرف سے جو تکلیف ان کو اٹھانی پڑی، اب ان کا ذکر شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فرعون سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو کھلی چھٹی دے دو گے کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھرے؟ یہ ہے وہ چیز جس کو کہتے ہیں چور بھی کہے چور چور. اب ان کی سرداری پڑ گئی تھی خطرے میں، تو اب دیکھیں الفاظ کتنے استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ بہت بڑے کوئی امن کے دائی ہیں اور پیشوا ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے فرعون، تو اجازت دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو علیہ السلام کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں؟ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے جو جھوٹے الہ سو کالڈ ان کو بھی چھوڑ دیں. ایک خدا واحد کی وہ دعوت دیتے ہیں، تو اگر ان کو کھلی چھٹی مل گئی تو یہ کل کو اس زمین کے وارث نہ بن جائیں، اس پر قبضہ نہ کر لیں. اب فرعون کو بھی ذرا غیرت آئی. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ فرعون نے جو دعوی خدائی کیا تھا تو وہ ساتھ ساتھ کوئی اور الہ بھی تھے ایک سے زیادہ جن کی وہ بھی پوجا کرتا تھا. اور بیسیکلی اس کا جو خدائی کا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ یہ مصر کی جو حکومت ہے یہ میرے پاس ہے اور میں اس کا مالک ہوں، یعنی خداؤں کا ریپریزنٹیٹو ہوں دنیا پہ. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو چھوٹا خدا تو مانتا تھا، لیکن اس کے بھی آلہہ تھے. یہ اس کا ثبوت ہے. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اے فرعون اگر ان کو کھلا چھوڑ دو گے تو یہ تجھے اور تیرے خدا جو ہیں ان سے لوگوں کو دور کر دیں گے. قال سنقتل ابناءہم، تو فرعون بھی اب جوش میں آیا. اس نے کہا ہم ضرور ان قریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو. ونستحیی نساءہم، اور چھوڑے رکھیں گے، زندہ چھوڑ دیں گے ان کی بیٹیوں کو. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب تو ہیں ہی ہیں، یہ ہماری غلام قوم ہے جو ان کے ساتھ مرضی کریں. اب یہ دوسرا موقع بنی اسرائیل کی تاریخ میں آیا تھا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. ایک موقع وہ تھا کہ جب فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے اس کو یہ پریڈکشن کی تھی کہ ایک ایسا لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کو تجھ سے نجات دلا دے گا. تو اس وقت بھی اس نے اس بچے سے جان چھڑانے کا ذریعہ یہ سمجھا کہ میں بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دوں گا
اور جو بچیاں ہوں گی ان کو زندہ رکھوں گا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ آیا وہ کوئی نجومی تھے یا اس طرح کا تھا۔ بہرحال میری اپنی رائے یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس چونکہ صحیفے موجود تھے، تو ہر نبی کو جو صحیفہ دیا جاتا ہے اس میں آنے والے پیغمبر کی پریڈکشنز اور پیشن گوئیاں پہلے موجود ہوتی ہیں۔ ایون تورات کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیشن گوئی موجود ہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پیشن گوئی آج بھی موجود ہے۔ وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیات آ جائیں گی تو میں ادھر انشاءاللہ ڈیٹیل سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے حوالے بھی پیش کروں گا۔ تو ہر جو پیغمبر ہوتا ہے وہ آنے والے پیغمبر کی خبر دیتا ہے، تو یقیناً جب یہ ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہوں گے تو بنی اسرائیل کی طرف سے یہ بات بلند ہوئی ہوگی کہ ایک نجات دہندہ ہمارے اندر آئے گا تو وہ ہمیں تیرے ظلم سے ہماری جان چھڑا دے گا۔ بس وہی باتیں ان کے کانوں میں پڑ گئی ہوں گی، تو یہ اس کا غالب گمان ہے۔ باقی قرآن اس معاملے میں خاموش ہے کہ یہ ان تک خبر کیسے پہنچی تھی۔ تو یہی مین سورس ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وحی کی خبریں ہیں وہ آگے اس طرح پہنچتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ پہلے سے ہی مشرکین عرب میں مشہور تھیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اور مشرکین عرب جب مارا کرتے تھے یہودیوں کو، اوس اور خزرج کے قبائل، جنگجو قبائل، تو اس وقت یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان کا وقت قریب ہے، جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف قتال کریں گے اور اس وقت پھر ہم تم پر غالب آئیں گے، ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ اوس اور خزرج جنہوں نے بار بار یہودیوں سے یہ دھمکیاں سنی ہوئی تھیں کہ ان کے اندر ایک ایسا پیغمبر آنے والا ہے کہ جو ان کو نجات دلائے گا اور عرب پہ اس کی حکومت ہو جائے گی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تو سب سے پہلے اوس اور خزرج نے وہ ایمان قبول کر لیا۔ تو وہ ہدایت جو کہ ڈائریکٹلی یہودیوں کے پاس موجود تھی وہ سبب بن گئی اوس اور خزرج کی ہدایت کا، لیکن ان یہودیوں کو ہدایت نہیں ملی، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے بات قبول نہیں کی۔ تو اس طریقے سے جب بھی کوئی نیا نبی آتا ہے تو جو پہلے نبی گزرا ہوتا ہے وہ اس کی بشارت کرتا ہے۔ اسی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی اگر پیغمبر ہوتا تو اس کتاب میں اس کا ذکر ضرور موجود ہوتا کہ وہ پیغمبر آئے گا اس دنیا میں، کیونکہ یہ کتاب اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اللہ کی وحی ہے، جبکہ اس کے الٹ اس قرآن میں ملتا ہے۔ یہ دعویٰ کہیں نہیں ملتا۔ قرآن پاک تو سٹارٹ ہی اس بات سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایمان والوں کی نشانیاں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ یا ابراہیم علیہ السلام کے جو گاسپلز تھے یا موسیٰ علیہ السلام کے گاسپلز، ان کے صحیفے، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کی طرف جو کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے جو اگلے انبیاء گزرے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ کے بعد نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر وہ آیت جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40۔ اور اس کے ثبوت میں بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے بھی ہیں۔ اور مہر ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جب کوئی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پہ لگتی ہے مہر، سٹیمپ، جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد اس میں کوئی اور چیز ایڈ نہیں ہو سکتی۔ وہ جرم ہوتا ہے جب ڈاکومنٹ پہ سٹیمپ لگ جائے، اس کے بعد اس میں ایک فقرہ بھی نہیں لکھا جا سکتا، جیسے جج بھی سٹیمپ لگا کے پھر فیصلہ سنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ تو خاتم بھی ہیں، ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور خاتم بھی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے جو ٹیکنیکل گفتگو ہے، جو قادیانیوں کا سٹانس ہے، اس کو میں نے ایڈریس کیا ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، 35 منٹ کی میری گفتگو ہے۔
تو اس حوالے سے ان تک خبریں پہنچی تھی، تو انہوں نے قتل و غارت کا یہ طوفان برپا کر دیا تھا بنی اسرائیل میں۔ دوسرا موقع بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہ آیا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی، تو اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اپنی سٹرینتھ نہ یہاں اکٹھی کر لیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں، کیونکہ مین پاور جو ہوتی ہے لڑائی کے لیے وہ تو مرد ہوتے ہیں، لڑکیوں نے کیا، عورتوں نے کیا لڑنا ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ دوبارہ قتل عام شروع کیا۔ اب جب قتل عام شروع ہوگا، دین کے راستے میں مشکلات اٹھانی پڑیں گی، قتال کی سختیاں جھیلنی پڑیں گی، تو ظاہر ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو پہلے یہ بات بتا دی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، ان کی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک یہ زمین تو ہے اللہ کی، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتا ہے اس زمین کا۔ فرعون اس وقت اس زمین پر مالک بنا ہوا ہے، لیکن حقیقی مالک وہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک اس کی ملکیت ہے جب تک اللہ چاہے گا، آزمائش کے طور پر۔ زمین اس کی ہے، وہ تمہیں بھی کل کو مالک بنا سکتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اگر دنیا میں مالک نہ بھی بنائے، دنیا میں تکلیف اٹھانی بھی پڑے، تو آخرت تو اللہ کے ہاں صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب بظاہر تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں ناکام ہوئے، بظاہر پورا خاندان قتل ہو گیا اور آپ کے ساتھی بھی شہید ہوئے، لیکن آخرت بچ گئی، اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے کم از کم یہ ایک سٹانس فکر حسین زندہ ہو گئی کہ کبھی بھی برائی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے آپ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرنا شروع کیا، ان کی قوم نے۔ صبر کرنا کوئی آسان کام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ موسیٰ دیکھو، جب تک تم ہمارے پاس نہیں آئے تھے اس وقت بھی ہمیں اذیتیں دی جاتی تھیں، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب سے تم ہمارے پاس آئے ہو اس کے بعد بھی ہمارے وہی حالات ہیں، حالات بدلے کوئی نہیں۔ اس وقت بھی ہم پر تکلیف تھیں، اب تمہارے آنے کی وجہ سے تکلیف اسی طریقے قائم ہے، بلکہ بڑھ گئی ہیں۔ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ، اللہ اکبر، انہوں نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب ہلاک کر دے عدوکم، تمہارے دشمنوں کو۔ اللہ پر امید تو رکھو۔ اب آگے ہے بڑی سخت بات، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں پھر خلیفہ بنائے، اپنا حکومت دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیا کرتوت کرتے ہو۔ یہ آج پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے۔ ہم پر بھی یہی وقت گزرا تھا، ہمیں بھی خطرہ پڑ گیا تھا 20ویں صدی کے آغاز میں کہ ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے سب کانٹیننٹ میں، اور اگر ون مین ون ووٹ والا سلسلہ ہوا تو 1000 سال تک جو ہم نے ہندوؤں پر حکومت کی، تو اب یہ ہم پر حکومت کریں گے انگریزوں کے جانے کے بعد۔ تو اس وقت پھر مسلمانوں نے یہ سٹانس اڈاپٹ کیا کہ ہمیں اپنی الگ ریاست چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگی اور بڑے وعدے کیے اور نعرے لگائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہر شے کی نفی ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا ہے۔ ہم نے بھی بڑا دعویٰ کیا، ہمارے بزرگوں نے، ایک دفعہ ملک مل گیا تو یا اللہ ہم اس سرزمین پر خلفائے راشدین کا نظام جو ہے وہ قائم کریں گے۔ جیسا کہ 1930 کا جو خطبہ تھا ڈاکٹر اقبال کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک سرزمین دے، ایک زمین کا ٹکڑا دے، تو ہم عرب امپیریلزم کا داغ جو مسلمانوں کے چہروں پر خلفائے راشدین کے بعد لگ چکا ہے، ذرا الفاظ کی سختی دیکھیں، عرب امپیریلزم، عرب کی بادشاہت کا داغ جو مسلمانوں کے چہرے پر ہے۔ ان کو یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی جو حکومت تھی یا اس کے بعد بنو عباس کی حکومت، یہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی۔
کیونکہ نظام وہی چل رہا تھا سلسلہ. خالی اسلامی سزائیں نافذ تھی نا، ادروائز بیت المال کو لوٹنا، لوگوں پر ظلم کرنا، بیٹے کا باپ کو قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لینا، بھائی کا بھائی کو قتل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لینا، یہ تو چیزیں چل رہے تھے، شروع سے ہی چل رہے تھے. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ ہے عرب امپیریلزم کا داغ مسلمانوں کے چہروں پر پچھلے 1300 سال سے. اس کو دھونے کا موقع مل جائے گا اگر اللہ تعالی ہمیں یہاں پر ایک سرزمین دے دے. خود تو وہ فوت ہو گئے. پھر 1939 کے اندر قرارداد پاکستان پیش ہوئی 23 مارچ 1940 کو، جس کی یادگار تو ابھی موجود ہے، جو ہمارے منہ کے اوپر تماچا ہے کہ اس جگہ پر، اس پارک کے اندر مسلمانوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تھا، بڑی دعائیں مانگی تھیں، اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی. 14 اگست 1947 کو دنیا میں پہلی اسلامی ریاست بنی جو نظریے کے وجود پر آئی، جس کا نظریہ تھا اس کی بنیاد پر وجود میں آئی. دنیا میں 2 اسٹیٹس ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنی ہیں، جن کا وجود جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ، ایک اسرائیل ہے اور دوسری پاکستان. پاکستان ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر دے ملک تو ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے. لیکن اب پاکستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے ہے. 65 سال ہونے کو آئے ہیں، اسلام نام کی کوئی چیز ادھر نظر نہیں آتی ولیعوذ باللہ تعالی، سوائے اس کے کہ مسجدیں موجود ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں. یہ تو پہلے بھی بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں بھی ہوتی تھی، اس سے زیادہ ہوتی تھی. لیکن نظام جو ہے وہ کفر کا چل رہا ہے. سودی سسٹم اس ملک سے ہم ختم نہیں کر سکے. اب یہ بات یاد کر لیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا حکومت تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں پھر زمین میں خلیفہ بنائے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا گول کھلاتے ہو. تم آج بڑا دعویٰ کر رہے ہو نا کہ ہمیں کوئی سرزمین مل جائے، اللہ کا نظام قائم کریں گے، تو یہ پتہ اس وقت چلے گا. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان قرارداد مقاصد میں واضح طور پر یہ چیز مانی گئی کہ پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے منافی پاس نہیں ہوگا. پھر 1973 کے آئین کے اندر بھی مسلمان کی ڈیفینیشن اور کئی چیزیں ایسی ڈالی گئیں. اور آج اگر کوئی کچھ لوگ اٹھ کے اسلام کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ طالبان کی شکل میں ہوں یا جماعت اسلامی کی شکل میں ہوں یا کسی اور جماعت کی شکل میں، ان کے اندر اگر کہیں غلطی ہے وہ اپنی جگہ، وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ ڈیمانڈ تو ہر پاکستانی کی بنیادی آئینی ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں نے 3-4 ہفتے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کے نیوز چینلز پہ اینکر پرسن آ کے اپنے دل کی گندگی کھول کر بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں طالبان سے مذاکرات کرنے ہیں، اگر انہوں نے شریعت کے نفاذ کا کہہ دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ہے ان کا اسلام. کیا داڑھی والے، کیا بغیر داڑھی والے، کیا آیتیں پڑھنے والے، کیا آیتیں نہ پڑھنے والے. تو ان کے دل کی گندگی کھل کے سامنے آ گئی، کنارے کنارے پہ چلنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ انسانی کمزوری ہے، یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوں اور یزید جیسا حکمران آ کے مسلمانوں پہ بیٹھ جائے تو آج بھی کوئی بعید نہیں ہے. آج کے مسلمان تو ان سے بہرحال کافی گئے گزرے مسلمان ہیں. لیکن یہ جرت کرنا، اس طریقے سے اسلام کا مذاق اڑانا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. انڈیویجول لیول پہ ضرور حکمران غلطیاں کرتے رہے، لیکن اتنی جرت کسی کی کہ وہ اسلام کی شریعت کا مذاق اڑائے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا گل کھلاتے ہو، کیا عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعون کو قحط سالی کے ساتھ. وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی پیداوار میں نقصان کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ پورا فلسفہ پہلے گزر چکا ہے پچھلے لیکچر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قوموں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کرتا تھا تو ان میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجتا تھا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. اور سورہ السجدہ کی 21 نمبر آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
ہم اس قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے پہلے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی تکلیف دیں گے، چھوٹے عذاب کے ٹکڑے بھیجیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. کیونکہ جب انسان خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ صحیح چل رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خیال اس طرح انسان کو نہیں آتا جو انسان کو پریشانی میں آتا ہے کہ سارے اسباب موجود ہوں، اس کے باوجود انسان کی بن نہ پا رہی ہو، کوئی ایسی بیماری آ جائے، کوئی ایسی پریشانی آ جائے، تو اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا رجحان ہوتا ہے وہ کبھی بھی خوشحالی کے دنوں میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو انڈیویجول لیول پہ بھی اور قوموں کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں. اگر آج ہم اس تکلیف سے گزر رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ہمیں رزلٹ یہ نکالنا چاہیے کہ رجوع اللہ کیا جائے، بجائے کہ یہ ہم اس طریقے سے اپنی اکانومی درست کر لیں گے، فلاں چیز یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے. بنیادی چیز یہ ہے کہ کافر اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر بھی دے گا، اس لیے کہ اس کے لیے آخرت نہیں ہے. لیکن مسلمان جہاں ڈنڈی مارے گا اس نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا ہے جو سورہ توبہ کے اندر آیا کہ ہم نے مومنین کو جنت دے دی ہے ان کی جانیں اور مال کے عوض. مسلمانوں نے یہ سودا کر لیا ہے اللہ کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں اس سودے کے اوپر، اس بیع کے اوپر، اس تجارت کے اوپر خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں ان سے خرید لیے، جنت ان کو دے گا. تو دنیا میں اگر مسلمان ڈنڈی مارے گا نا اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کو یہاں بھی ذلت اٹھانی پڑے گی. والعیاذ باللہ تعالی. تو فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ایک موقع دیا کہ اس پر تکالیف آئیں، اس کی قوم کے اوپر قحط سالی، اس کے بعد پھلوں کی پیداوار میں کمی، تاکہ یہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف. لیکن کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب کبھی ان پر آتا خوشحالی کا دور، قَالُوا لَنَا هَذِهِ، تو کہنے لگے کہ ہم تو اس کے مستحق تھے، ہم نے محنت اتنی کی تھی، اس کا پھل تو ملنا تھا. بجائے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کے انہوں نے اپنا اس کو کارنامہ سمجھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی اور وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، تو الٹا یہ کہتے یطیروا بموسیٰ ومن معہ، یہ تو نحوست ہے موسیٰ کی اور اس کے ساتھیوں کی. والعیاذ باللہ تعالی. اب دیکھیں کہ کسی کا گیئر اگر الٹا لگ جائے تو اس کا تو پھر کوئی حل نہیں ہے. والعیاذ باللہ. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف سے جواب دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ بے شک ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے. اس کو جو نحوست سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ اس کا پرپز اور مقصد کیا تھا، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں. لیکن ان کی ضد آپ دیکھیں کیا عروج پہ ہے. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، مہما تأتینا بہ من آیت، اے موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کوئی نشانی معجزہ لے آ، لتسحرنا بہا، جس کے ذریعے تو ہم پر جادو کر دے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم ہرگز تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی وہ معجزات کو کہنے لگے یہ تو ہم پہ جادو کرتا ہے، تو جس قسم کا مرضی جادو کر لے، ہم محکم ہے اپنے عقائد کے اوپر، ہم ایمان لانے والے نہیں. اب جناب جب انہوں نے یہ چیلنج دیا وقت کے پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے آنے شروع ہو گئے. اب وہ دیکھیں کیا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو اللہ تعالیٰ نے جھکڑ اور طوفانوں کا سلسلہ ان پر شروع کر دیا. یہ پہلا عذاب ان کے اوپر آیا. اب جب کبھی کوئی ایک عذاب آتا تھا نا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے کہ آپ دعا کریں. وہ آگے ذکر آ رہا ہے. یہ اکٹھے سارے نہیں آئی آزمائشیں، وقتاً فوقتاً آئی. والجراد، اور ٹڈیاں ہر طرف پھیل جاتی تھی ان کے گھروں کے اندر. کتنی کوفت والی بات ہے. والقمل، اور جوئیں، جو چیز ہاتھ لگاتے تھے اس میں جوئیں موجود ہوتی تھیں. اتنی بڑی آزمائش، یہ فزیکلی ان کے اوپر آزمائش آ گئی. یہ میرا خیال ہے جو کھٹمل لفظ ہے شاید یہ کمل سے ہی نکلا ہو، یہ عربی کا جو لفظ ہے کمل. والضفادع، اور مینڈک. مینڈکوں کا عذاب کیا آیا کہ جو یہ اب
ڈیٹیل تورات کے اندر ملتی ہے کہ مینڈکوں کا ان پر عذاب یہ آیا کہ وہ جو ہنڈیا کھولتے تھے اس کے اندر سے مینڈک پھدک کے باہر آ جاتے تھے. جو کھانے والی چیز بنا کے رکھی اس میں مینڈک. اب ویسے ہی دیکھ کے کراہت ہوتی ہے, کدھر انسان کھا سکتا ہے. تو یہ ان کے اوپر آزمائش آئی. ودما, اور خون. اب مجھے بتایا آپ نے پانی کا مٹکا بھر کے رکھا ہو, پینے لگے ہو, خون بن گیا ہو سارا, تو کیا پئیں گے؟ یہ ان کے اوپر وقتاً فوقتاً فزیکلی آزمائشیں. یہ آج بھی تورات میں موجود ہیں. بلکہ میں وہ نیشنل جغرافک پہ کچھ عرصہ پہلے ایک پروگرام لگا تھا, تو اس میں انہوں نے ساری یہ فزیکلی فلما کے بھی بتائی تھی یہ چیزیں. آیات مفصلات, یہ تھی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلی ان کے اوپر. فاستکبروا, پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ ہے ہی مجرم قوم تھے, پیشہ ور مجرم. ولما وقع علیہم الرجز, تو جب کبھی بھی ان عذابوں میں سے کوئی عذاب کی قسط ان کے اوپر آتی, طوفان آیا یا ان پر ٹڈیوں کا عذاب آیا یا جوؤں کا آیا یا خون کا آیا یا مینڈکوں کا, جب کبھی کوئی آزمائش آتی ان کے اوپر, قالوا یا موسیٰ, تو وہ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے. اب دیکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مان رہے ہیں کہ موسیٰ کے کرنے سے ہی کچھ ہوگا, کیونکہ اس کے رب کی طرف سے آزمائش آئی ہے. ادع لنا ربک بما عہد عندک, کہ تم اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو تمہارے رب نے تم سے کیا ہوا ہے کہ یہ آزمائشیں بھیجے گا وقتاً فوقتاً. اب دیکھیں بات ساری وہ سمجھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لے کر آ رہے ضد کی وجہ سے. اور یہ کوئی ایسی عجیب و انہونی بات نہیں ہے. میں پہلے بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو سب کچھ کلیئر ہو پھر بھی نہ کرے. لیکن جب انسان دعوت کے میدان میں جڑتا ہے تو پھر بات پتہ چلتی ہے. آپ لوگوں کو واضح طور پر کسی بھی اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سلفی, کسی سے پوچھے کہ بھائی اہل سنت کی بنیادی حدیث کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد, تو کہیں گے جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اسی وقت بخاری اور مسلم سے آپ کھول کے نماز کا چیپٹر ان کو دکھائیں کہ بھائی نماز کا طریقہ بخاری اور مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تو اسی ٹائم پھر ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو یہ خالی بس دعوی ہے. یہ تو حالانکہ ایمان والے لوگ ہیں, وہ تو ایمان بھی لائے ہوئے تھے. یہ تو اس سے بڑا جرم ہے کہ بندہ ایمان بھی لائے, اس کے باوجود انسان بغاوت کے اوپر اتر آئے, والعیاذ باللہ تعالی. تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ, جو تیرے رب نے تیرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اس عہد کی وجہ سے تو اپنے رب کے حضور دعا کر. لئن کشفت عنا الرجز, کہ اگر تو ہٹا دے گا ہم سے عذاب, لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل, تو ہم ضرور تیری بات مان لیں گے یا تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور بھیج دیں گے بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ. وہی جو آتے ہی فرعون کے دربار میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ رکھی تھی کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کے لوگ انہوں نے غلام بنائے ہوئے تھے. اس کی میں نے ہسٹری پچھلی دفعہ بتا دی تھی. تو انہوں نے کہا بس یہ ایک دفعہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو یہ ہو جائے گا. فلما کشفنا عنہم الرجز, پس جب ہم دور کر دیتے ان سے, اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی طرف اس کو منسوب کیا کہ ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب, الی اجل ہم بالغوہ, ایک مقررہ میعاد تک جس کو وہ پہنچنے والے ہوتے تھے. اذ ہم ینکثون, تو فوراً وہ اپنا عہد توڑ دیتے. ان کے لیے اللہ نے میعاد مقرر کی تھی کہ اتنے لمبے پیریڈ کے لیے ان پر یہ تکلیف رکھنی ہے, لیکن اس سے پہلے ہی دعا کرواتے اس وعدے کی بنیاد پر کہ ہم ایمان لے آئیں گے, یہ بات مان لیں گے, بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعدہ کر کے پھر توڑ دیتے. اب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن ڈیسیژن, فانتقمنا, تو پھر ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. الفاظ کی آپ سختی دیکھ لیں. ظاہر ہے کہ جس قوم کو اتنی دفعہ آزمایا جائے اس کو تو ایمان لے آنا چاہیے, پہلے نہیں تو دوسرے, دوسرے نہیں تو تیسرے, تیسرے نہیں تو چوتھے عذاب کے بعد ان کو یقین آ جاتا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ حق ہے, کیونکہ ہمارے سارے جو الہ ہم نے جھوٹے کھڑے ہوئے ہیں وہ مل کے بھی ہمیں اس تکلیف سے دور نہیں کر سک رہے کہ جو تکلیف موسیٰ علیہ السلام کا رب دور کر رہا ہے. تو ان کو اپنی اسٹرینتھ کا اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے تھا. تو اب اللہ تعالیٰ کا غصہ بھی بالکل جسٹیفائی ہے. پس ہم نے انتقام سے لیا, ان سے انتقام لیا, فاغرقناہم فی الیم, اور ان کو ہم نے غرق کر دیا سمندر کے اندر.
بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہم سے بالکل غفلت اختیار کر چکے تھے، ہمیں کیجول لیتے تھے۔ آخرت کے دن کی جواب دہی کو وہ بس اسی طریقے سے ایک روٹین، اے جہان مٹا اگلا کس نے ڈٹا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر کے دوران میں نے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے آئے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے ذکر، سورہ طٰہٰ، اور اسی طریقے سے سورۃ القصص میں بھی آئے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتے ہوئے بس اتنا کہا کہ ڈبو دیا، وہ پوری ڈیٹیل آئے گی۔ پھر جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے پھر کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو کوئی موقع نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب کسی کو موت بالکل سامنے نظر آئے اس وقت اگر توبہ کر لے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ غرق کیے گئے تھے سمندر کے حصے میں۔ اب سمندر مصر کے اندر تو کوئی نہیں ہے، اور دریائے نیل کا جو راستہ ہے وہ بھی راستے میں نہیں پڑتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کو کراس کیا ہو۔ صحرائے سینا میں 40 سال تک بنی اسرائیل کا قیام رہا، اور صحرائے سینا میں وہ سمندر کو کراس کر کے پہنچے تھے جو فرعونی جس سمندر میں ڈبوئے گئے۔ تو اب بہرحال چونکہ جغرافیکلی ہمیں پوری دنیا کا نقشہ پتہ چل چکا ہے، اب کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بیسیکلی ایک سمندری جھیل تھی جس کے اندر یہ ڈبوئے گئے۔ یہ 8-10 سمندری جھیلیں تھیں جن کو جوڑ کے پھر بعد میں نہر سوئس بنائی گئی، ورنہ تو پورا بر اعظم افریقہ کراس کر کے میڈیٹرینین سی والوں کو اگر یہاں پہ آنا پڑتا تھا تو وہ پورا افریقہ کراس کر کے آتے تھے کئی مہینوں بعد۔ تو نہر سوئس کی تو بڑی اہمیت ہے اسی حوالے سے۔ تو اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی سمندری جھیلیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک جھیل آئی سمندری، اس کے بعد خشکی، پھر اگر آپ پرانے نقشے دیکھیں تو اس میں یہ چیز موجود ہے۔ اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں اور انسائکلوپیڈیا بھی ورڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سمندری جھیلیں صدیوں سے استعمال میں تھیں، لیکن پھر بعد میں خرچہ کر کے انگریزوں نے اس کو جوڑ کے جو ہے وہ 19ویں صدی کے اندر نہر سوئس بنائی، جس سے بلینز آف ڈالر مصر کو کمائی ہوتی ہے۔ تو اسی میں سے کوئی ایک جھیل تھی جس کو کراس کرنا تھا راستے میں، تو اس میں وہ فرعونی ڈبو دیے گئے، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی برکت سے وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختصر بر ذکر کیا ہے اس کا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس کے بعد ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو کہ جو ذلت کی زندگی گزار رہی تھی، اس سرزمین کا مالک بنا دیا، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا، کہ جس سرزمین میں الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، لیکن یہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا تھا، یہ تقریباً ان کو 50-60 سال لگ گئے تھے۔ اس میں 40 سال صحرائے سینا کے بھی شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قتال سے بھاگنے کے سبب جو سورۃ المائدہ میں ذکر موجود ہے کہ ان کو سزا دی کہ یہ راستہ ہی بھول گئے 40 سال تک۔ پھر ان 40 سالوں کے اندر جو قوم وہاں تیار ہوئی، جو بچے ادھر پیدا ہوئے اور انہوں نے ریگستان کا ٹف ماحول دیکھا ہوا تھا، انہوں نے پھر قتال کر کے تو فلسطین کو آزاد کروایا۔ تو بہرحال یہاں پر صرف ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنایا ایسا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو گئی بڑے احسن طریقے سے بنی اسرائیل کے بارے میں، بِمَا صَبَرُوا، بسبب ان کے صبر کرنے کے۔ ظاہر تکلیفیں تو انہوں نے اٹھائی تھیں، مشقتیں اٹھائی تھیں، تو الٹیمیٹلی صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، چاہے ایک لمبا پیریڈ ان کو یہ اٹھانا پڑا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ تھا، جو کچھ کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم، وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو ان کے مقام تھے وہ بھی سب اجڑ گئے، برباد ہو گئے۔ ظاہر ہے جب رہنے والے ہی نہ رہے اس کے اندر، اور پوری قوم جو تعاقب میں تھی سمندر کے اندر غرق کر دی گئی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو اس سمندر سے۔ تو اب یہاں سے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے ایکسوڈس کے نام سے انگلش میں، اور اردو میں کتاب الخروج تورات کے اندر،
وہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو وہ چیپٹر باقاعدہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اب وہی حالات شروع ہو رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کے لشکر کو لے کے نکلے اپنی قوم کو، اب ان کے ساتھ پہلا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی۔ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو اس قوم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جو اعتکاف کیے ہوئے تھے اپنے بتوں پر۔ اعتکاف کہتے ہیں مراقبہ کرنا، دھیان کے ساتھ بیٹھ جانا، جیسا کہ ہم بھی رمضان شریف میں کرتے ہیں، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا۔ 1 سال آپ کا رہ گیا تھا تو اگلے دن آپ نے پھر 20 دن کا اعتکاف کیا، بلکہ آپ سے تو مہینے کا اعتکاف بھی ثابت ہے، 10 دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے معاملات مسجد میں اللہ تعالیٰ پر دھیان مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ بتوں پر مراقبے کے لیے ایک قوم انہوں نے دیکھی بیٹھی ہوئی تھی، اور یہی کانسیپٹ جو ہے وہ آج بھی ہندوؤں کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ان سے ڈسکشن کریں، بلکہ ان کی جو کتابیں بھی ہیں ڈاکٹر رادھا کرشن کی، اس کتابوں میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہم بتوں کو نہیں پوجا کرتے، ہم تو یہ دھیان کرنے کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے بت سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز سامنے ہوگی تو اس کا تصور کرنا آسان ہو جائے گا، تو ورنہ ہم پوجتے ایک بھگوان کو ہی ہیں۔ تو یہ جو مورتیاں رکھی ہوتی ہیں کنسنٹریشن کے لیے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو یہ پہلے ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی قوم کے پاس سے گزری کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ اب اس قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم نے، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ اسی طرح کا ایک خدا تو ہمارے لیے بھی بنا دینا، جس طرح انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک تو بت بنا دے، ہمیں بھی کنسنٹریشن ہو، ہم بھی اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، جڑے تھے پیڑے اور بھی پیڑے۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو بڑی جاہل قوم ہو، ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی فرعون سے، اور اس کی توحید پر تمہارا ایمان تو کامل ہونا چاہیے تھا، تم نے یہ کس قسم کے دعوے کرنے شروع کر دیے؟ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، بے شک یہ جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں یہ تباہ ہو کر رہیں گے اور باطل ہیں ان کے اعمال جو یہ کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھ سے یہ گمان کرتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور رب کو تلاش کروں، الہ اپنا رب مان لوں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، یہ تم نے اس کا شکر ادا کیا ہے کہ تم جو ہے وہ بت پرستی کی ڈیمانڈ مجھ سے کر رہے ہو۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، یہی وہ آیت ہے 138 نمبر سورۃ الاعراف کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، بڑی کریٹیکل حدیث، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2180، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوات میں سے غزوہ حنین بھی تھا فتح مکہ کے بعد۔ تو غزوہ حنین کے لیے جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات و انوات کہا جاتا تھا، اس پہ مشرکین عرب جو ہے وہ جنگوں میں کامیابی کے لیے اپنا اسلحہ جو ہے وہ ٹچ کر کے تو آگے چلتے تھے، وہاں پر اسلحہ لٹکاتے تھے، جس طرح آج بھی لوگ برکت کے لیے مزارات کے اوپر جو درخت بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر وہ چھوٹی چھوٹی ٹاکیاں باندھ رہے ہوتے ہیں کپڑے کی۔ تو اس طریقے سے مشرکین عرب بھی جو ہے وہ اس درخت کے اوپر یہ کام کرتے تھے۔ یہ درختوں کی جو انڈائریکٹلی پوجا ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی میں نہیں کہتا کہ وہ درخت کو ہی پوج رہے ہوتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی پوجا یہ پہلے سے جاری ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے بھی ظاہر ہے کہ سارے تو اس طریقے سے کامل الایمان تو نہیں تھے، نیو مسلمز بھی تھے جن کی ابھی اتنی برین واشنگ نہیں ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت بنا لیجئے برکت والا جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں۔ اللہ اکبر، امام الموحدین سے ڈیمانڈ کیا ہو رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ابھی تو بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، لیکن ظاہر ہے معاذ اللہ یہ کوئی سابقون الاولون نہیں تھے جو شروع سے جن کے ایمان پختہ تھے، ان کے نہیں، نیو مسلمز۔ ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ کسی بھی جماعت کے اندر موجود ہوتے ہیں، کمزور ایمان والے بھی اور پختہ ایمان والے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جلال میں ہے اور آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اور اس میں امپلائڈ تھا عما یشرکون، جو شرک اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ عرب کے اندر سبحان اللہ اس وقت بولا جاتا ہے بہت زیادہ حیرت ہو جائے جب کہ یہ بات کیا کر دی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پڑھی، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی پڑھی، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی وہی کام کیا اور تم نے میرے ساتھیوں تم نے بھی وہی کام کیا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس راستے پر اگلے لوگ چلے. اور یہ جو آخری حصہ ہے اس کا حدیث کا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ضرور اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، یہاں تک کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا وہ جامعہ ترمذی سے ہمیں پتہ چلا 2180 نمبر حدیث ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا. لہٰذا دور حاضر میں بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو اپنی پبلک کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، اس سے مراد ان کے غلط عقائد کی پیروی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ تم بھی وہی فیشن کرو گے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ بات نہیں پتا کہ آپ نے کہا کس موقع پہ ہے، کہا ہی پرٹیکولر شرک کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی درخت مقرر کر دیں بابرکت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تلاوت کی آیت کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا تھا ہمارے لیے بت بنا دے کہ ہم اس کے اوپر اعتکاف کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بھی بت کے ساتھ تشبیہ دے دی. امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی احتیاط توحید کے معاملے میں. تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، اس ارشاد کا جو شان فرمان ہے وہ موجود ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے میں نے تقریباً 25 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 8 کے نام سے. مسئلہ نمبر 8، کیا کلمہ گوہ مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں بلکہ یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے کہا کہ جتنا مرضی تھوک کے حساب سے شرک کر لو، شرک تو ختم ہو چکا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اس امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، 72 تو دوزخ میں جائیں گے، یہ بھی کہتے ہیں. تو وہ گارنٹی ایک ہی گروپ کے لیے ہے. واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے کہ مجھے تم سے خدشہ نہیں. اس وقت وہ ایک گروہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور صحابہ کرام کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ واقعی ہی شرک سے محفوظ رہے گا. اگلی امتیں تو پوری کی پوری امتیں شرک میں مبتلا ہو جاتی تھیں، لیکن یہ امت توحید ہے. ایک گروپ، ایک گروہ قیامت تک، ایک فرقہ نہیں، ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، ہاں دنیا کے مال میں پھنس سکتا ہے. بہرحال ادھر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی الہ مقرر کر دوں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہو تم، جبکہ اس نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، تمہیں چن لیا ہے کہ پیغمبر تمہیں مبعوث کیا. اور اس سے بڑا احسان وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اس نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. آل فرعون سے مراد فرعون والے. آل کا مطلب اولاد نہیں ہوتا، ہمیشہ آل ہوتا ہے والا. یہ ہے ثبوت، آل فرعون، فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون والے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس سے مراد پوری امت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے، صحابہ تابعین تبع تابعین قیامت تک. ہاں اہل بیت جو ہیں وہ واقعی وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح العقیدہ بھی ہوں. انجینئر یونیورسٹی میں میرے ساتھ کلاس فیلو تھا، اس کا نام تھا سید عمران شاہ
اور وہ قادیانی تھا. تو اب اس کے پاؤں جمے پھر جا کے سید ہونے کی وجہ سے. جس طرح یہاں ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ جی سید تے ہے نا جی, چاہے جو مرضی کرتوت کرے, تو سید تو قادیانیوں میں بھی موجود ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی ہے, بات یہ کہ اس کے کام بھی وہ ہوں. تو آل محمد میں پوری امت داخل ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں وہ وہی ہے جو اولاد فاطمہ سے ہے. محمد اور آل محمد کا لفظ پرٹیکولر ان کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی, اور انڈائریکٹلی قرآن پاک میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوئیں تو امت کا باپ کون ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوری امت کے روحانی باپ. تو یہ امت پوری کی پوری جو امت ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کر دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس کی تصدیق کر دے, تو اس درجے میں آل محمد میں یہ داخل ہے. اور یہ ہے ثبوت آل فرعون. جب تم کو اس نے نجات دی فرعونیوں سے, فرعون والوں سے, تو یہ صحیح ترجمہ کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے اس کا, فرعونیوں سے. آل فرعون کا ترجمہ انہوں نے کیا فرعونی. تو ہم ہیں محمدی, ہاں نفی شافی مالکی نہیں, ہم ہیں محمدی. تو کاش یہ فرعون والا ہی ترجمہ خود بھی کوئی پڑھ لیتا اپنا. تو بہرحال پیر کرم شاہ صاحب اس معاملے میں کافی حد تک بہتر تھے. انہوں نے اپنے وہ مدرسے کا نام بھی محمدیہ غوثیہ بحری وہ رکھا ہوا تھا, تو محمدیہ انہوں نے لگایا ہوا تھا ساتھ. شاید تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہو اس معاملے میں. یسومونکم سوء العذاب, جو چکھاتے تھے تمہیں عذاب کا مزہ. اور کیا عذاب؟ یقتلون ابناءکم, وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم, اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. عورتوں سے پھر خدمت لیتے تھے, نوکرانیاں ہوتی تھی, ان کی باندیاں اور لونڈیاں بن جاتی تھی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہ جو اللہ کے احسانات تھے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے اس کے بدلے میں یہ کیا کہ مجھے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم اس کے سامنے اعتکاف کریں. اب ایک اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ کو یہ بندی بندائی کتاب دے دی جائے, بلکہ یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں حالات اور واقعات سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی, اور یہ یونیک کتاب ہے. اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی جو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائنز نبی کے پاس آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبروں کے ہمیں حالات ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو یکمشت ہی کتاب دے دی جاتی تھی کہ یہ آپ کا سلیبس ہے. اس لیے جو قرآن کا ٹیسٹ ہے وہ یونیک ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ سیرت النبی کی سب سے بیسٹ کتاب قرآن پاک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جو حالات اور واقعات آئے ان کا ذکر ساتھ ساتھ آتا گیا. غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان سے کچھ لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر 6 رکوع نازل فرما دیے, 60 کے قریب آیات غزوہ احد کی لائیو کمنٹری. غزوہ بدر کا ذکر سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے, غزوہ حنین کا ذکر بھی موجود ہے, سورہ التوبہ کے اندر غزوہ تبوک کا ذکر موجود ہے, غزوہ خندق کا ذکر سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ ساتھ جو معاملات چل رہے تھے وہ ساتھ ساتھ آیات نازل ہوتی چلی گئیں. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا, کہ 30 راتیں, اس میں دن بھی شامل ہیں, یعنی کہ 30 دن اور 30 رات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کنسنٹریشن کے ساتھ مراقبہ کریں گے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, اور پھر ہم نے اس کو مکمل کیا 10 مزید اس میں شامل کر کے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, تو انہوں نے اپنے رب کی مقرر کردہ 40 دن کی میعاد پوری کر دی. 30 دن کا انہوں نے ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں 10 ایڈ کر کے اس کو 40 بنا دیا. وہ 40 کا عدد اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پسند ہے. بخاری اور مسلم کی حدیثیں موجود ہیں اس پہ کہ ماں کے پیٹ میں بھی جو مختلف فیزز ایمبریو کے اوپر آتی ہیں وہ 40 دن کی فیزز آتی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو اعلان نبوت والا معاملہ ہے وہ بھی 40ویں برس میں ہوا. ایک میچورٹی کی نشانی ہوتی ہے 40 کا عدد, اور اسی سے پھر صوفیاء نے وہ 40 کا عدد ڈیٹیکٹ کیا, اور ہمارے یہ تبلیغی جماعت والے جو چلہ لگواتے ہیں تو وہ قرآن پاک سے یہیں سے دلیل پکڑتے ہیں چلے کی, یہ 40 دن. تو ہمیں اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی اگر اس طریقے سے قرآن پاک سے کسی عدد کی دلیل پکڑ کے اس کو انتظامی معاملات کے طور پہ کوئی معاملہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو بھی معاملہ کیا جائے کتاب و سنت کی تعلیمات ہوں, نہ کہ یہ کہ اپنے مولویوں کی کتابیں اٹھا کے بندہ گلی گلی پھرے. یہ ہے. باقی انتظامی معاملات ہم یہاں جو پہ درس قرآن کر رہے ہیں یہ کوئی ثابت تو نہیں عشاء کے بعد ہر ہفتے کی رات کو اور اتوار کے درمیانی رات کو, یہ سارے انتظامی معاملات ہیں. تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یہ بدعت والا معاملہ نہیں ہو جاتا, یہ انتظامی معاملات ہیں. ہاں جہاں پر ریسٹرکشن موجود ہے وہاں پر واقعی بدعت والا معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے 40 راتیں وہاں پر پوری کی. وقال موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام جب قوم کوہ طور پر جانے لگے تو قوم میں سیدنا ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے. تو انہوں نے کہا لی اخیہ, اپنے بھائی سے, ہارون اخلفنی فی قومی, اے میرے بھائی تو میرا خلیفہ ہے میری قوم پر. وَأَصْلِحْ, اور ان کی اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ, اور دیکھنا فساد مچانے والوں کے راستے پر مت چلنا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملے کے اندر اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ اے ہارون, وہ بھی پیغمبر تھے, کہ تو میرا خلیفہ ہے میری قوم کے اوپر میرے جانے کے بعد, اور کوئی مفسدوں والا معاملہ نہ ہو, کوئی فساد ہو تو تو نے اس کا ساتھ نہیں دینا. یہی وہ موقع ہے جہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ پر چھوڑ دیا کہ اہل مدینہ پر تم میرے خلیفہ ہو. تو سیدنا علی روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, کیونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قتال میں شریک نہیں ہو رہے تھے. اس سے پہلے غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جتنے بھی قتال یا جو بھی مہمیں ہوئیں ان میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. یہ پہلا ایک موقع تھا. تو سیدنا علی رونا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور قربان جائیں امام بخاری اور امام مسلم سیدنا علی کے فضائل پر جو چیپٹر باندھتے ہیں دونوں نے پہلی حدیث یہی لی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں, کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پھر مولا علی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور مولا کا مطلب دلی محبوب, جو حدیث متواترہ ہے جامعہ ترمذی میں, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, جس کا دلی محبوب میں ہوں اس کا دلی محبوب سیدنا علی ہونے چاہیے. تو فرمایا کہ اے علی, کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کوئی غلط رزلٹ بھی نکال سکتا تھا نا کہ وہ حضرت علی کے لیے دعوی نبوت کر دیتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایشو بھی کل کر دیا کہ تیری میرے ساتھ نسبت تو ہے ہارون والی, لیکن اس درجے میں کہ میں تجھے خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر تو ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے, لیکن وہاں ایک معاملہ تھا کہ ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے, لیکن تم پیغمبر نہیں ہو, میرے خلیفہ ضرور ہو. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے, ایران فتح ہوا, شام فتح ہوا, تو شام بھی 2 دفعہ گئے. پہلی دفعہ تو وہ عیسائی پادریوں نے شرط رکھ دی تھی کہ تمہارے امیر المومنین کے حوالے ہم کریں گے چابیاں, تو اس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑا. تو سیدنا علی کو آپ پھر خلیفہ بنا کر گئے تھے مدینہ شریف پہ. تو یہ سیدنا عمر کی بالکل للہیت اور نیک نیتی تھی کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے. کیونکہ بعض رافضیوں نے ایسی بات کی, میں ایک شیعہ کے مجلس میں شریک تھا, تو وہاں پر اسی خلافت کے عنوان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. تو اس میں بہرحال وہ تفضیلی شیعہ تھے, یعنی سیدنا علی کو ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین, لیکن وہ سیدنا ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ مانتے تھے, ان کی عزت کرنے والے. تو وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سیدنا علی سے محبت کرتے تھے, لیکن ان کو خلیفہ بنانے میں وہ سیریس نہیں تھے, اور اس معاملے میں ان کی کوئی انٹینشن خاص نہیں تھی. تو لیکچر کے اینڈ پہ پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے مجھے, ہماری کتابوں میں لکھا ہے اور آپ کی کتابوں میں, بہرحال میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتائیں کہ جب سیدنا عمر مدینہ شریف سے باہر نکلتے تھے تو اپنی جگہ کس کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے؟
کہنے لگا جی مولا علی کو بنا کے جاتے تھے. تو میں نے کہا کہ وہ شخص جس نے پوری دنیا کے ناک میں دم کر دیا تھا, دونوں سپر پاورز گرا دی تھی, اس سے زیادہ کسی کی جان کو خطرہ نہیں تھا اس زمانے میں, اور چند 8-10 بندوں کے ساتھ سیدنا عمر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل پڑتے تھے. آپ امیجن کریں کہ کوئی حکمران ہو اور وہ رشیا کو بھی ختم کر دے اور امریکہ کو بھی ختم کر دے, اور 8-10 بندے لے کے وہ امریکہ کے اندر چلا جائے, ایک چھوٹی بات ہے. اور اس زمانے کے اندر جب کمیونیکیشن بھی نہیں تھی, اتنا بڑا رسک عین ممکن تھا کہ سیدنا عمر کو شہید کر دیا جاتا راستے میں. آپ کے دشمن بہت تھے, جیسا کہ ایران میں سے یہ غلام نے ابو لولو فیروز مجوسی نے سیدنا عمر کو شہید کیا, تو آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا تھا. اور اگر حادثہ ہو جاتا تو سیدنا علی آٹومیٹکلی خلیفہ بن جاتے سیدنا عمر کے بعد. تو یہ ان کی للہیت تھی. تو پھر میں نے اس کو ساتھ کہا کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا عمر کے فضائل کے چیپٹر میں. ان کی شہادت کا واقعہ ہے, 3-4 صفحوں پہ یہ حدیث ہے, کافی لمبی حدیث ہے. بہرحال اس کے کنکلوڈنگ الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور عمر بن مامون تابعی, کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں اس زخم سے بچنے والا نہیں ہوں, تو انہوں نے اس وقت پھر ارشاد فرمایا, صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700 نمبر حدیث, کہ میں اپنے بعد ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا, جن 6 بندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی, اور پہلا نام مولا علی کا لیا اور کہا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 6 بندے. اور پھر کہا کہ میرے بیٹے کو چاہو تو مشورے میں شامل کر لینا, لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا. یہ ہے وہ بات. خلفائے راشدین کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو خلیفہ نہیں بنانا. اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے تھے, کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینی شروع کر دی تھی تلوار کے زور پہ. اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے, سیدنا ابو بکر کے بیٹے اور صحابی, انہوں نے کہا کہ یہ امیر معاویہ جو ہیں یہ کیسر و کسرہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں, ابو بکر عمر کی سنت کو نہیں زندہ کر رہے. اسی معاملے پہ بہرحال تو جب یہ میں نے اس کو 2 باتیں بتائیں تو وہ پھر بندہ شرمندہ ہوا, وہ جو شیعہ ان کا عالم تھا. میں نے کہا دیکھو سیدنا علی کا نام بھی انہوں نے اس معاملے میں پہلے نمبر پر لیا. یہ 2 چیزیں اس بات کی دلیل ہیں. بہرحال یہ ضمناً میں نے باتیں عرض کر دیں. ساتھ سیدنا عمر کے اوپر میں نے تقریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 65 کے نام سے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں بھی یہ باتیں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بتائی ہیں. تو یہ نصیحت کر دی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا, اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. اس دنیا میں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کیا, ایون ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا شب معراج, لیکن اس دنیا میں نہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. تو جب ملاقات ہوئی, ان کلام کیا, قال ربی ارنی انظر الیک, تو انہوں نے کہا اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھ لوں. اب گفتگو کی ہے, اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے, آپ کو امیجن کر سکتے ہیں اس بات کو. تو دل میں خواہش تو پیدا ہونا بالکل جینون ہے کہ یا اللہ کلام تو کر رہا ہے, تو تھوڑا سا معاملہ اس میں اور شفقت فرما کہ مجھے اپنی زیارت کروا دے. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے دکھا نہیں سکتا, تو نہیں دیکھ سکتا. انسان کی یہ کیپیبلٹی نہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے. اب یہ صوفیاء نے پتہ نہیں کیوں دعوے کر دیے ہیں
وہ سیدنا علی کے بارے میں بھی دعویٰ کر دیا کہ جی سیدنا علی کہتے ہیں معاذ اللہ کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لوں. اور دوسری طرف اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن بھی نہیں دیکھا جا سکتا، دنیا تو بڑی دور کی بات ہے. جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کی روشنی میں کہ قیامت والے دن جنت میں ہر مؤمن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے وہ جناب بایزید بستامی کے بارے میں علی بن عثمان حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ وہ جب تیسری دفعہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھ لیا والعیاذ باللہ تعالیٰ. پھر سیدنا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور کیا جی 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے. یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، فتاوی علمگیری کے اندر، در مختار کے اندر. اب ان سے پوچھیں کہ اگر یہی معاملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیتا کہ میں نے امام حنیفہ کو بعد میں 100 دفعہ زیارت کرانی ہے، ایک بار تو بھی کر لے خواب وچ. ہاں سیدھی سی بات ہے. پھر خواب میں اگر کوئی زیارت کر بھی لیتا ہے اس کو کیسے پتا چلے گا یہ اللہ ہے؟ کوئی ہے پیچھے رول ماڈل کسی کے پاس؟ تو اس طریقے سے باتیں مشہور کر دی ہوئی ہیں، بزرگوں نے کہیں نہیں کی ہے، نہ انہوں نے کہیں دعویٰ کیا ہے. اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا بھی ہوتا انہوں نے کبھی نہیں تھا کہنا کہ میں نے جو اتنی بار یہ زیارت کی ہے. اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہوا. بس اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی بات چھوڑ دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. پھر دوسری طرف وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی وہ واقعہ خود ہی مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ آسمان پہ کوئی روشنی ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی میں تیرا رب ہوں، تجھے نمازیں معاف یہ معاف. تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ غائب ہو گیا، وہ شیطان تھا. تو میرا خیال ہے جس کو بھی آج کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کو کہ اس وقت تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے تو پتہ چل جائے گا کس کو دیکھا ہے تم نے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ دیکھ لیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے تیسرے نمبر پر. 5 پیغمبر ہیں اولو العزم جو اجماع ہے پوری امت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر نوح علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا تو نہیں دیکھ سکتا. ہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے. اس دنیا میں یہ معجزہ آپ کے لیے ہے. اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر چیپٹر میں سورہ صاد کی تفسیر میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج رات خواب میں اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. ٹھیک ہے. اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الایمان میں موجود ہے کہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. دل کی آنکھیں. اور نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. اور امام ترمذی جب یہ حدیث لے کر آئے خواب والی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری سے پوچھا. امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام ترمذی ہیں کہ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اگرچہ بخاری میں موجود نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک مقصد تھا کتاب لکھنے کا، ہر طرح کی یہ تو نہیں، ورنہ تو 2000 حدیثیں مسلم میں ایسی ہیں جو بخاری میں نہیں ہیں. تو اب وہ 2000 بھی تو صحیح ہے نا. تو انہوں نے اپنا ایک سلیبس مقرر کیا جس طریقے سے انہوں نے مسائل اخذ کرنے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری سے اگر کوئی حدیث باہر ہوگی تو وہ صحیح نہیں ہوگی. کہیں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہو وہ حدیث سند اس کی صحیح ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ سنا کے سننی ہو، پڑھا کے سننی ہونی چاہیے، تو وہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. تو وہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی خواب میں. سیدنا ابوبکر کے بارے میں، سیدنا عمر، عثمان، علی، کسی کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی. پھر بعد میں لوگوں نے بابوں کے بارے میں گھڑنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، بلکہ تو پہاڑ کی طرف ذرا دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر تو بھی ذرا امیجن کر لے کہ شاید تو بھی دیکھ لے اس معاملے میں کہ پہاڑ اس کو سہ سکتا ہے کہ نہیں. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر، جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، تو پہاڑ پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس معاملے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نہیں، وہ پہاڑ کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. تو وہ پہاڑ کی تباہی کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا مضبوط اعصاب کا بندہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تھپڑ مارا تھا تو بندہ مر گیا تھا، اتنے مضبوط اعصاب کا بندہ، وہ بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا،
اچھا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے افاقہ. قال سبحانک، تو کہنے لگے تو پاک ہے میرے رب. یہ وہی بات کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جو ناراضگی والا ہو اللہ تعالیٰ کا تو سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے بھی کہا لا الہ الا انت سبحانک، کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، تو تو پاک ہے نا، تجھے تو غلطی ہو نہیں سکتی. انی کنت من الظالمین، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے. یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، تصدیق کرنے والا بنتا ہوں. اللہ اکبر. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم اس کو معاملے کو یہیں سے لے کے چلیں گے. یہاں پر تورات پھر ملے گی اور وہ آگے معاملات چلیں گے. بہرحال یہاں پر میں چلتے چلتے ایک بات کر دوں، یہ سیم چیز قرآن پاک کے بارے میں بھی آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو وہ پھٹ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس روب کی وجہ سے، کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے. کلام جو ہے متکلم کی صفت ہوتا ہے، تو اللہ کی صفت کے اندر یہ خوبی موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ ایسا کلام جو پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا کہ اس قلب اطہر پر 23 سال تک مسلسل یہ قرآن نازل ہوتا رہا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.